کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ ہیٹ لیکیج ویریبلز کے متعلق ہے، یعنی حرارت کی لیکیج کے عوامل کے متعلقہ ہے۔ آج کے سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے حرارت کی لیکیج کے عوامل کا تعارف، انٹروڈکشن آف ہیٹ لیکیج ویریبلز، نمبر 2 ہیٹ لیکیج ویریبل کی تفصیل، ڈیٹیل آف ہیٹ لیکیج ویریبلز، نمبر 3 ہیٹ لیکیج کے نقصانات، ڈس ایڈوانٹیج آف ہیٹ لیکیج، نمبر 4 ہیٹ لیکیج کم کرنے کے طریقے، ویز ٹو ریڈیوس ہیٹ لیکیج، نمبر 5 اہم ٹپ، امپورٹنٹ ٹپ۔ تو باری باری ہم اپنے پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا پوائنٹ ہے حرارت کی لیکیج کے عوامل کا تعارف، انٹروڈکشن آف لیکیج ویریبلز۔ ایچ وی اے سی آر سسٹم میں ہیٹ لیکیج سے مراد وہ غیر ضروری حرارت ہے جو باہر کے ماحول سے کمرے یا ہال میں داخل ہو کر کولنگ سسٹم پر اضافی بوجھ ڈالتی ہے۔ یہ حرارت مختلف عوامل یعنی ویریبلز کی وجہ سے بڑھتی یا کم ہوتی رہتی ہے، اس لیے ان عوامل کو ہیٹ لیکیج ویریبلز کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہیٹ لیکیج ویریبل کی تفصیل، ڈیٹیل آف ہیٹ لیکیج ویریبلز۔ نمبر 1 درجہ حرارت کا فرق، ٹیمپریچر ڈفرنس۔ جب آؤٹر اور انر ٹیمپریچر میں فرق زیادہ ہو تو حرارت تیزی سے کمرے یا ہال میں داخل ہوتی ہے۔ مثلاً اگر روم ٹیمپریچر 24 ڈگری سیلسیس ہو اور باہر کا ٹیمپریچر 42 ڈگری سیلسیس ہو تو ہیٹ لیکیج زیادہ ہوگی، جس کے نتیجے میں کمپریسر زیادہ دیر چلے گا، بجلی زیادہ خرچ ہوگی اور کولنگ بھی کم ہوگی۔ نمبر 2 انسولیشن کی موٹائی، انسولیشن تھکنس۔ انسولیشن بیرونی حرارت کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر انسولیشن پتلی ہوگی، خراب ہوگی یا گیلی ہوگی تو ہیٹ لیکیج بڑھ جاتی ہے، جبکہ اچھی انسولیشن جیسا کہ پولی یوریتھین، فوم، گلاس وول اور تھرماپور وغیرہ کے استعمال سے ہیٹ لیکیج کم ہوتی ہے۔ نمبر 3 انسولیشن کا مٹیریل، انسولیشن مٹیریل۔ ہر مٹیریل کی حرارت کو روکنے کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے۔ پولی یوریتھین فوم میں ہیٹ لیکیج کم، گلاس وول میں ہیٹ لیکیج درمیانی، جبکہ عام دیوار میں ہیٹ لیکیج زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 4 سطحی رقبہ، سرفس ایریا۔ جتنا زیادہ سرفس ایریا ہوگا اتنی حرارت کی زیادہ لیکیج ہوگی، جیسا کہ بڑے کولڈ روم، لمبی پائپ لائن اور بڑی ڈکٹ میں ہیٹ لیکیج زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 5 دیوار یا پائپ یعنی انسولیشن پائپ کی موٹائی، تھکنس آف وال اور انسولیشن پائپ۔ موٹی دیوار یا موٹا انسولیشن پائپ حرارت کے بہاؤ کو کم کرتے ہیں۔ پتلی دیوار یا پتلی انسولیشن ہیٹ لیکیج زیادہ اور موٹی دیوار یا موٹی انسولیشن ہیٹ لیکیج کم کا باعث بنتی ہیں۔ نمبر 6 ہوا کی لیکیج، ایئر لیکیج۔ اگر دروازہ صحیح بند نہ ہو، ڈکٹ لیک ہو یا گیپ موجود ہو تو گرم ہوا کمرے یا ہال میں داخل ہوگی، جس سے کولنگ کم، نمی زیادہ اور سسٹم پر لوڈ بڑھے گا۔ نمبر 7 نمی، ہیومیڈٹی۔ زیادہ نمی والی ہوا میں ہیٹ کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے۔ جب مرطوب ہوا کمرے یا ہال میں داخل ہوتی ہے تو ویپوریٹر پر اضافی بوجھ پڑتا ہے اور کولنگ کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 8 سورج کی روشنی، سولر ریڈیشن۔ اگر دیوار یا چھت براہ راست دھوپ میں ہوں تو ہیٹ لیکیج بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر ٹن شیڈ، شیشے والی دیوار اور اوپر والی منزل میں ہیٹ زیادہ داخل ہوتی ہے۔ نمبر 9 دروازہ بار بار کھلنا، ڈور اوپننگ فریکوینسی۔ کولڈ سٹوریج یا فریزر کا دروازہ بار بار کھولنے سے گرم ہوا اندر داخل ہوتی ہے، جس سے کمپریسر بار بار چلے گا، ٹھنڈک کم ہوگی اور فراسٹ زیادہ جم سکتی ہے۔ نمبر 10 ہوا کی رفتار، ایئر ویلاسٹی۔ باہر کی گرم ہوا کی ویلاسٹی زیادہ ہو تو ہیٹ ٹرانسفر زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پر آؤٹ ڈور یونٹ، ایکسپوزڈ پائپنگ پر ہوا کی زیادہ رفتار کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 3
पॉइंट नंबर 3, हीट लीकेज के नुकसानात, डिसएडवांटेजेस ऑफ हीट लीकेज। हीट लीकेज से नंबर 1 बिजली का खर्च ज़्यादा होता है, नंबर 2 कंप्रेसर पर अजाफी लोड पड़ता है, नंबर 3 कूलिंग कम हो जाती है, नंबर 4 सिस्टम की कारकर्दगी कम हो जाती है, नंबर 5 आलात जल्द ख़राब हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 हीट लीकेज कम करने के तरीके, वेज टू रिड्यूस हीट लीकेज। नंबर 1 अच्छी इंसुलेशन इस्तेमाल करें, इससे हीट लीकेज कम होगी। नंबर 2 दरवाजे अच्छी तरह बंद रखें। नंबर 3 सूरज की धूप से बचाव का मुनासिब इंतज़ाम करें। नंबर 4 मोटी इंसुलेशन लगाएं। नंबर 5 पाइप लाइन्स को अच्छी तरह कवर करें। नंबर 6 नमी को कंट्रोल करें। नंबर 7 डक्ट जॉइंट्स को लीक प्रूफ बनाएं। नंबर 5 अहम टिप, इम्पॉर्टेंट टिप, हीट लीकेज को कंट्रोल करके हम एनर्जी की खपत को कम, यूनिट की कारकर्दगी को बेहतर और सिस्टम की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।